بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح وهو بمکہ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام الی آخر الحدیث۔ یہ باب الکسب و طلب الحلال کا بیان چل رہا ہے، یعنی روزی کمانا اور رزق حاصل کرنا، اس کا بیان چل رہا ہے۔ دیکھیے، رزق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے میں نہ لے رکھی ہو، یعنی اللہ کے ذمے میں ہر ایک مخلوق کو رزق پہنچانا ہے۔ اور رزق کے کیا معنی ہے؟ انسان جس چیز سے غذا حاصل کرتا ہے، اس کی روح باقی رہتی ہے، اس کے جسم کے اندر نشو و نما بڑھوتری ہوتی ہے، اسے رزق کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، اور اس وقت وہ فرشتہ لوح محفوظ سے ایک ریکارڈ لاتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے 4 چیزیں طے کر دیتا ہے کہ انسان کے لیے۔ پہلی چیز یہ طے ہو جاتی ہے کہ اس انسان کے اعمال کیسے ہوں گے۔ دوسری چیز یہ طے ہو جاتی ہے کہ اس انسان کی زندگی کتنی ہے، کتنے گھنٹے، کتنے سال، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ ہے، ایک ایک چیز وہ اعلان کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب موت آئے گی تو 1 سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر، بالکل وقت مقرر۔ اور تیسری چیز ہے کہ انسان کی موت کس جگہ پر واقع ہوگی اور وہ کہاں دفن ہوگا، یہ چیز بھی اسی وقت طے ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز، اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کے مقدر میں اللہ نے کتنا لکھا ہے، یہ چیز بھی اللہ کی طرف سے طے ہو جاتی ہے، اور انسان کو اس کے مقدر کا ملتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث نبویہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی موت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کو اس کے مقدر کا رزق نہ مل جائے، اس کے مقدر کا رزق پورا نہ ہو جائے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو حلال طریقے سے لے لے یا حرام طریقے سے لے لے، رزق تو اتنا ہی مل رہا ہے جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اوپر لازم کر لیا رزق پہنچانا، تو اللہ کیسے پہنچاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پر بلایا، راستے میں جا رہے تھے اور بیوی نے کہا کہ آگ لے کر آؤ، اور ٹھنڈ تھی راستے میں، تو پہاڑ پر چڑھے ہیں کوہ طور پر، وہاں وہ آگ نہیں تھی، اللہ کی تجلیات تھی، وہاں نبوت آتا ہوئی تو کہنے لگے کہ یا اللہ، آپ نے مجھے یہ ذمہ داری دے دی، نبی بنا دیا کہ میں فرعون کے پاس جا کر آپ کا پیغام پہنچاؤں گا، رزق کا کیا انتظام ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں مشاہدہ کراتے ہیں کہ ہم رزق کیسے پہنچاتے ہیں۔ سامنے ایک پتھر پڑا ہوا تھا کہ موسیٰ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، پتھر ٹکڑے ہو گیا، اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، پھر دوبارہ لاٹھی مارو، وہ بھی ٹوٹ گیا، پھر کہا کہ پھر مارو، تیسرا پتھر اندر سے ٹوٹا تو ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا، کہ موسیٰ دیکھو ہم نے اس کو کیسے رزق دیا ہے۔ ایسے ہی ہم انسان کو اس کے مقدر کا رزق پہنچاتے ہیں، رزق تو اللہ پہنچانے والے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کس قدر مشقتیں اور محنتیں اٹھا کر ہم تک دین پہنچایا، اور ان کے گزران زندگی کا کیا حال تھا، اور اللہ نے ان کو رزق کیسے پہنچایا۔ ایک واقعہ ہے، واقعہ سیف البحر، بخاری شریف کے اندر
یہ واقعہ ہے، ایک غزوے میں صحابہ تشریف لے گئے. غزوے میں حالات یہ تھے کہ راستے میں توشہ جو سامان سفر تھا وہ ختم ہو گیا، پتے چبانے پڑے. اس وجہ سے اسے غزوہ ورق بھی کہا جاتا ہے، یعنی پتوں والا غزوہ. صحابہ کو پتے چبانے پڑے. صحابہ کو وہاں کافی دن تک ٹھہرنا تھا. 300 افراد تھے، 300 افراد کی جماعت تھی. اب کھانے کا انتظام کیسے ہو؟ تو اللہ نے عنبر مچھلی وہاں سے سمندر سے وہ باہر نکل آئی اور صحابہ نے اس کا شکار کر لیا اور پانی پیچھے ہٹ گیا. جس کا انتظام اللہ نے کر دیا. تو روایات میں آتا ہے کہ 18 دن تک 300 صحابہ نے صبح شام وہ مچھلی کا گوشت کھایا. 18 دن تک 300 آدمیوں کی دعوت صبح شام. آپ دیکھو کہ کتنا رزق چاہیے، لیکن وہ رزق کا انتظام اللہ نے کر دیا. اب صحابہ کرام نے اندازہ لگانے کے لیے کہ مچھلی کتنی بڑی تھی، اس کے پسلیاں جو تھی وہ اس طرح کھڑی کی، اور پھر سب سے بڑے لمبے صحابی حضرت قیس کو اونٹ پر بٹھایا اور اونٹ کو ان پر بٹھا کر اونٹ کو ان پسلیوں کے نیچے سے نکلوایا. تو وہ بآسانی اونٹ ان پسلیوں کے نیچے سے نکل گیا. تو دیکھو اللہ نے کیسے رزق کا انتظام فرما دیا. تو اللہ تو جب رزق دینے پہ آتے ہیں تو اس طرح عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور واقعہ بخاری شریف کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بھوک سے نڈال، بھوک سے بے تاب مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے کہ کوئی صحابی ملے تو ان سے کچھ پوچھوں گا، وہ میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ جائیں، ہو سکتا ہے اپنے ساتھ لے جائیں. حضرت ابو بکر ملے، بتایا، پوچھا کہ حضرت ابو بکر یہ بتائیے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. حضرت ابو بکر نے محسوس نہیں ہوا انہیں کہ یہ بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں. آیت کا مطلب بتایا اور تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، ان سے بھی پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر بھی سمجھ نہیں پائے، وہ بھی چلے گئے. اور ادھر سے آقا نامدار سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. وہ حضرت ابو ہریرہ کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ حضرت ابو ہریرہ بھوکے ہیں. کہا کہ ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ چلو. گھر کی جو بیٹھک تھی وہاں لے گئے. گھر میں معلوم کروایا تو دودھ کا ایک پیالہ کسی صحابی کے یہاں سے ہدیے میں آیا تھا. اب وہ پیالہ آپ نے لیا. اب حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ شاید اب تیرا ہی نمبر ہے، دے دیں گے کہ لو پی لو. آپ نے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ. اصحاب صفہ وہ صحابہ تھے جو مسجد نبوی کے پہلے مدرسے کے طلبہ تھے. دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی میں قائم ہونے والا اصحاب صفہ کا مدرسہ ہے. اس کے طلبہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تحصیل علم کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر پڑ گئے تھے. اب مسلمان ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. وہ اصحاب صفہ، ان کی تعداد 40 سے لے کر 400 تک رہتی تھی کم و بیش. تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اصحاب صفہ آ گئے، تشریف فرما ہوئے. اب حضرت ابو ہریرہ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ دائیں طرف سے شروع کرنے کی ہے. حضرت ابو ہریرہ دائیں طرف بیٹھ گئے کہ اس طرح سے پیالہ گھومے گا، گول ہلکا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ادھر آؤ، لو پیالہ لو اور سب کو پلاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ اب تو کچھ نہیں بچے گا. لیکن فرمانے والے کون تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے سارے اصحاب صفہ کو وہ دودھ پلایا، اور اس کے بعد بھی وہ جو کا تو بچا رہا پیالے میں دودھ. اب آپ نے کہا کہ اب تم پیو. پی لیا، اور پیو، اور پیا، اور پیو. 3 مرتبہ فرمایا. اس قدر پلایا کہ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے وہ پیالہ تناول فرمایا، وہ دودھ تناول فرمایا. تو چونکہ آپ سردار تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور سنت بھی یہی ہے
کہ انسان سب کو پلا کر خود پیے، سب کو کھلا کر خود کھائے. تو اس طرح سے اللہ نے ان کے رزق کا انتظام کر رکھا تھا. تو بات چل رہی تھی رزق کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جو رزق کے دروازے کھولنے والے ہیں. ان کو کچھ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اجمال کے ساتھ، اور چونکہ وقت کم رہتا ہے، بیان کرنے کی کوشش کروں گا، پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا عمل جو رزق کے دروازے کھولتا ہے، جس سے اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، وہ ہے شکر. اللہ کا شکر ادا کرنا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو زیادہ دیتا رہوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو پہلی چیز جو رزق کے دروازے کھولتی ہے اور اللہ کی طرف سے انسان کو رزق عطا ہوتا ہے، پہلی چیز ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. جو انسان شکر کرے گا اسے ملے گا، جو ناشکری کرے گا جو ہے وہ بھی لے لیا جائے گا. دوسری چیز جس سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں وہ ہے استغفار. استغفار کی کثرت. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی رزق کی تنگی ہے، فاقے کی نوبت آ چکی ہے. آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسرا آدمی آیا، پوچھا کہ جی بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے. آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو. تیسرا آدمی آیا کہ جی باغ خشک ہو چکا، کھیتی تباہ ہو چکی ہے اور باغ میں پھل نہیں آتے. آپ نے اسے بھی کہا استغفار پڑھا کرو. چوتھا آدمی آیا کہ جی میری اولاد نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو. تو جو حضرت کے مرید تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت 4 آدمی آئے 4 مسائل لے کر اور آپ نے سب کو استغفار کے لیے کہا. ایک آدمی قحط سالی کا شکوہ لے کر آیا، اسے بھی استغفار. ایک آدمی روزی کا شکوہ لے کر آیا، اسے بھی استغفار. ایک آدمی باغ کے خشک ہونے کا شکوہ لے کر آیا، اسے بھی استغفار. ایک آدمی اولاد نہ ہونے کا شکوہ لے کر آیا، اسے بھی استغفار. آپ نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، وہ مغفرت کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا. بہرحال یہ پوری آیت ہے جس میں چاروں مسئلے کے اندر اللہ نے اپنی نعمت کو بیان فرمایا ہے کہ استغفار سے یہ 4 فائدے حاصل ہوتی ہیں. رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے، اولاد کی نعمت حاصل ہوتی ہے، باغات کے اندر برکت ہوتی ہے اور بارش کا نزول ہوتا ہے. تو دوسری چیز ہے رزق کے دروازے کھولنے والی استغفار کی کثرت. تیسری چیز ہے تقوی. تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا. تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا. اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. کہ اگر بستی والے ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو ہم آسمان سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں. پتہ چلا کہ اگر انسان گناہوں میں ملوث ہے تو پھر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو تیسری چیز ہے تقوی. چوتھی چیز ہے دعا مانگنا، رزق کی دعا مانگنا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. انبیاء کرام نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں رزق عطا فرما، روزی عطا فرما، آپ بہترین روزی عطا فرمانے والے ہیں. تو چوتھی چیز جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے دعا مانگنا. اور 5ویں چیز ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا. اللہ پر توکل اور بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب اختیار کر لے. اللہ نے جتنا بتایا ہے ظاہری اسباب اختیار کر لے، اس کے بعد توکل اللہ پر کرے. توکل تعویذوں پر نہ ہو، توکل کسی اور چیز پر نہ ہو کہ تعویذوں سے رزق آئے گا یا اس سے رزق آئے گا یا یہ لٹکا لو دکان میں اس سے رزق آئے گا. ایسا نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ساری چیز اس پر لگا دینا یا یہ کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یہ سب بکواس ہے. اللہ کو جتنا دینا ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے. انسان اسی کا نام ہے توکل. حضرت ابو المعالی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں.
ایک مرتبہ اور گھر میں یہ حالات تھے کہ فاقہ رہتا تھا, اللہ کے ولی تھے, گھر میں فاقے کے حالات رہتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت کے پیر آئے گھر میں, اس اتفاق سے گھر میں نہیں تھے, بچے تھے حضرت کے. تو بچوں نے جب دیکھا کہ والد صاحب کے پیر و مرشد آئے ہیں, تو کھانے کے انتظام گھر میں تھا نہیں, باندی کو بھیجا آس پاس گھروں میں کچھ لے کر آئے. وہ کئی مرتبہ آئی گئی لیکن رزق کا انتظام نہ ہوا. تو حضرت نے سمجھ گئے کہ یہ جو بار بار باندی آ جا رہی ہے, رزق کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے. تو حضرت نے خود اپنے پاس سے 1 دینار دیا اور کہا کہ اناج خرید کر لاؤ, اور ایک ایسا تعویذ لکھ کر دیا, کہا کہ اناج کے اندر رکھ دینا, اناج کے اندر رکھ دینا, اور اس میں سے قیامت تک ختم نہیں ہوگا, کھاتے رہنا. حضرت کے پیر و مرشد نے کہا, اس میں سے گھر والے استعمال کرتے رہے. حضرت آئے, حضرت ابو المعالی رحمت اللہ علیہ, پوچھا کہ بھائی فاقہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کا مہمان کہتے تھے, اللہ کا مہمان نہیں آیا آج فاقے کو. کہا کہ جی اس طرح سے پیر و مرشد آئے تھے آپ کے, اور وہ اناج کے اندر تعویذ رکھ کے چلے گئے, وہیں سے اناج آ رہا ہے. کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں اللہ کی عطا چاہیے اور اپنی محنت کی اور کمائی ہونی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ پیر و مرشد کا تعویذ اسے نکالنا یہ بھی بے ادبی. تو حضرت نے وہ تعویذ نکال کر سر پہ باندھا اور کہا کہ یہ یہاں لگانے کے قابل ہے, اور وہ اناج تقسیم کروا دیا, اور پھر گھر میں فاقے شروع ہو گئے. تو ان کا توکل تھا اللہ پر کہ اللہ عطا فرمائیں گے. ایسی چیز انہیں نہیں چاہیے تھی جو فری میں حاصل ہوتی رہے تعویذوں سے اور اس سے. یہ توکل ہوتا ہے. اور ایک چیز جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے, صلہ رحمی, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو, اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بھی دراز ہو, اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, رشتہ داروں کو ہدیہ دیتا رہے, کچھ عطا کرتا رہے. اب ہوتا کیا ہے, الٹی گنگا بہتی ہے. شادیوں میں تو ہم خوب لفافے جو ناجائز ہے, غلط ہے, وہ دیتے ہیں, اور ویسے اگر کوئی اور موقع پیش آ گیا, بیمار ہو گیا رشتہ دار یا اسپتال میں بھرتی ہے, اس میں کوئی تعاون نہیں کرتے, حالانکہ تعاون کی ضرورت وہاں ہے. کوئی بیمار ہے, گھر میں پریشانی ہے, تعاون وہاں کرو, چونکہ اس میں نام نہیں ہوگا. شادی میں تو لکھا جائے گا کہ بھائی ڈائری میں اتنے کا لفافہ ہے, فلاں صاحب نے اتنے کا لفافہ دیا, اس میں تو نام ہوتا ہے نا, حالانکہ وہ ناجائز ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ سود ہے. شادی میں جو لفافے لیے جاتے ہیں, پھر اسے نوٹ کر لیا بھائی 500 آئے فلاں جگہ سے, اگر آپ نے 500 دے دیے تو ٹھیک ہے, وہ قرضہ تھا آپ نے ادا کر دیا, لیکن اگر کمی بیشی کر دی تو وہ سود ہو جائے گا. اس وجہ سے اس سے بچا جائے. یہ رواج ختم ہونا چاہیے کہ شادی بیاہوں کے اندر لفافے لیے جائیں, یہ ختم ہونا چاہیے. رشتہ داروں کے ساتھ اور طریقے ہیں جنہیں سلوک کرنے کے. آپ جائیں ہدیہ لے کر جائیں, کوئی رشتہ دار پریشان ہے, اس کی جیب میں کچھ چپ چاپ پیسے رکھ دو, بیمار ہے اس کو کچھ ہدیہ دے دو. یہ ہے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا جس کے دروازے کھلتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ دین کے جڑے ہوئے ہیں, دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, طلبہ ہیں, علماء ہیں, ان کی خدمت کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے. ایک بھائی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتے تھے, ہر وقت وہیں رہتے تھے, اور ایک بھائی کام کرتے تھے. تو وہ جو کام کرتے تھے وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کے کہ یا رسول اللہ, کام میں کرتا ہوں, روٹی یہ کھاتا ہے, آپ کے پاس رہتا ہے اور روٹی میں کھلا رہا ہوں اسے. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے اس کے مقدر کی روزی دے رہا ہو. ضروری نہیں ہے کہ تو کما رہا ہے تجھے اس کا حاصل ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نصیب جوڑ دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو بھائی تیرا دین میں لگا ہوا ہے, میری خدمت میں لگا ہوا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہے, اس کی برکت سے تجھے رزق مل رہا ہے. تو کسی کو
حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھرانے میں کسی کے خاندان میں اس طرح کا آدمی ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے بیکارہ ہے, کچھ کرتا ہی نہیں ہے, ہمارے ٹکڑوں پر پڑا نہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں اس کی بدولت ہی رزق دے رہا ہو. انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم, فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تمہیں رزق ملتا ہے, تمہارے لیے فتح اور نصرت کے دروازے کھلتے ہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. تو رزق کے دروازے کھولنے والی ایک چیز علماء کی خدمت کرنا ہے, طلباء کی خدمت کرنا ہے, علم دین میں لگے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنا ہے. اس سے اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں. اسی طرح سے رزق کے دروازے کھولنے والی چیز ہے تسبیح, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت نوح کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس تسبیح کا ورد نہ چھوڑنا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تجھ پر کبھی رزق کے دروازے بند نہیں کرے گا. اسی طرح سے راہ خدا میں خرچ کرنا, مساجد میں مدارس میں خرچ کرنا, اس سے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں. حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال مال کو سمیٹ کر مت رکھو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو ورنہ اللہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا رزق کا, اللہ کے رزق کا دروازہ بھی اوپر سے بند ہو جائے گا. تو ایک چیز یہ ہے جو جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے, رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے, رزق کے دروازے اللہ کی طرف سے کھلتے ہیں. اسی طرح سے رزق کے دروازے کھولنے والا ایک عمل ہے اور وہ انشاءاللہ آخری بات ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے مفتی اعظم گزرے ہیں. پہلے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو ادھر چلے گئے, وہاں کے مفتی اعظم بن گئے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو انسان کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. جو انسان صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, 25ویں پارے کی آیت ہے, 70 مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہیں جن سے انسان کو اختیار کرنا چاہیے. سب سے بڑی چیز ہے نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے بچنا. گناہوں سے رزق اڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی جو حدیث پڑھی گئی تھی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب بیچنے کو حرام کر دیا, مردار بیچنے کو حرام کر دیا اور خنزیر بیچنے کو حرام قرار دے دیا. شراب کے تعلق سے 10 لوگوں پر لعنت آئی ہے. شراب بنانے والا, شراب نچوڑنے والا, شراب کے کسی بھی چیز میں اور کسی بھی پروڈکٹ میں شرکت کرنے والا, ڈبے بنانے والا, بوتل بنانے والا, لیبل بنانے والا, جن چیزوں سے شراب بنتی ہے وہ بنانے والا, سب ملعون ہے. اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اور شراب کی بیع کرنے والا, بیچنے والا, اسی طرح سے مردار کو بیچنے والا. مردار کا مطلب کوئی جانور مر گیا اسے بیچنا, اس کے پیسے لینا, یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. گاؤں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بھینس مر گئی یا کوئی جانور مر گیا, اسے پیسوں کے عوض بیچا جاتا ہے. وہ حرام ہے, پیسے ناجائز ہیں. اگر آپ کو اٹھوانا ہے فری میں دے دو, فری میں دفنا دو, اس کے عوض میں پیسے لینا حرام اور ناجائز ہے مردار چیز کو بیچ کر. والخنزیر, اور خنزیر کا تو ایک جز حرام ہے. والاصنام, اور بتوں کو بیچنا. کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے مردار کی چربی کے بارے میں؟ اس سے کشتیوں پر رنگ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کھالوں کو دباغت دی جاتی ہے اور لوگ چراغ کے اندر استعمال فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, وہ بھی حرام. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جانور مر گیا, اس کی جو چربی ہے اسے نکال کر کشتی کے نیچے تختوں پر ملتے تھے تاکہ پانی سے نہ گلے. چراغ جلائے جاتے تھے.
وغیرہ وغیرہ، آپ نے فرمایا سب حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے یہودیوں پر چربی حرام کر دی تھی جانور کی، جو پیٹ کے اندر ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے تعویلات کری کہ بھئی چربی تو حرام ہے، اب اس کو کیا کیا، آگ پر پکایا، تیل بن گیا۔ اللہ نے تو چربی حرام کی، تیل تھوڑے کیا، تیل استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہیلے بہانے اللہ کو ناپسند۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ نے یہودیوں کو قتل کر ڈالا، کیونکہ اللہ نے ان کے اوپر چربی کو حرام کیا تھا، انہوں نے اس کو تاہ لیا اور پھر اس کو خرید و فروخت شروع کر دی اور اس کی قیمت کھانی شروع کر دی۔ متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔